سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا اسٹرکچر معلوم ہے، میں پھر سے ایک بار سمجھا دیتا ہوں جو ہمارے ساتھ نئے بچے اور نئے ناظرین موجود ہیں ان کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ بھی موجود رہتے ہیں جن کا نام ہے عرش بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عرش بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ایک کلام سے ہوگا، پھر ہم اپنے سیگمنٹس کی جانب بڑھیں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انٹروڈکشن، جس میں ہم اسلامک ہیرو کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے حکایت، جس میں ہم ان سے ہی متعلق ایک بہت ہی بہترین واقعہ سنیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے ارشادات، جس میں ہم ان کے ہی بڑے پیارے پیارے ارشادات بھی سنیں گے۔ اور ہمارا جو چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی، جس میں ہم کیا ہوگا وہ آپ کو آخر میں آ کے پتہ چلے گا، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ آخری تک رہیے گا۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آج ہمیں کون کلام سنائیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یمان۔ جی۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے۔ مجھ سے غم کے مارو گا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، مدد سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ جب کوئی قافلہ دیکھو طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے، میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ غم کو بلائیں گے، جب وہ غم کو بلائیں گے پھر ہم بھی
مدینے جائیں گے، رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ گائیں گے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اور ان کو میٹھے میٹھے مدینے میں باادب حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انٹروڈکشن۔ وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔ جی عرش بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اسلامک ہیرو کے حوالے سے بتانے والے ہیں؟ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم جن اسلامک ہیرو کے بارے میں سنیں گے، جن اسلامک ہیرو کا ذکر ہوگا، انہیں ذو النورین کا لقب ملا، جنہیں جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا، جن کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاجزی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیرخواہ، ہمدرد اور غمگسار ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابرہہ بادشاہ کے مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد حکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ کی زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور کھدو کھال حسین تھے، جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش یعنی اٹریکٹیو بنا دیا تھا، جبکہ زرد خضاب میں بڑی بڑی داڑھی چہرے پر بہت گھنی معلوم ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کے القاب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالی عنہم سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ کیا لقب پایا؟ ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کیا کی؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینے کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا۔ آپ نے جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی گانا گائے، اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ان کے سیرت مبارکہ میں ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ پیارے بچوں، باحیا ایسے تھے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ کپڑے اتارتے، نہ اپنی کمر سیدھی کر پاتے،
لباس میں سادگی کس طریقے تھی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، یعنی ان کے پاس مال و دولت ہوتا پھر بھی جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا. کیا ہوتا؟ جسم کی زینت ہوتا. کھانے میں سادگی کس طریقے کیا کرتے تھے؟ کھانے میں سادگی ایسی تھی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے. کون سا کھانا کھلاتے لوگوں کو؟ امیروں والا. کون سا کھانا کھلاتے لوگوں کو؟ امیروں والا. امیروں والا کھانا کھلاتے، اور خود جا کر گھر میں سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے ہیں. اچھا، اب ان کی رحم دلی کس طریقے ہوا کرتی تھی؟ خادم یا غلام، خادم معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ خادم جو خدمت کرتے ہیں نا، خادمین ہوتے ہیں. تو خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے تھے آپ. رات کے وقت کوئی اگر ان کو کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ خادموں کو نہیں جگایا کرتے تھے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، دل جوئی ان کی، وہ دیکھیں آپ کہ دل جوئی کی ایسی عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی، یعنی انہیں نکاح پہ بلایا انہوں نے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روزے سے ہوں. اب آپ سوچیں کہ جو روزے سے ہوں اکثر وہ نکاح کی دعوت میں کہاں جاتے ہیں یا شادی وغیرہ میں نہیں جاتے، لیکن آپ ان کی دلجوئی دیکھیں کہ انہوں نے نکاح میں شرکت کی دعوت دی تو یہ روزے کی حالت میں گئے اور کیا فرماتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ یہ عبادت گزار کس طرح تھے کہ عبادت اس طریقے کیا کرتے تھے کہ رات کی ابتدائی حصے میں آرام کرتے، یعنی شروع میں رات کے آرام کرتے اور رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن جو ہوتا ان کا وہ نفلی روزے میں گزرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. یعنی یہ آخرت کے تعلق سے کتنا فکر مند تھے، کتنا فکر کیا کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر، یعنی 82 ایئرز کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انہیں جنت کا عالیشان دولہا بنایا گیا تھا. تو شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں عالیشان دولہا بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. عرش بھائی نے ہمیں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائی ہے. پیارے بچوں اور FJN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حکایت، وہ ہے ہمارے پیارے بچوں، جس میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ سنیں گے. منقول ہے کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو وہاں کا نمکین پانی راس نہ آیا. پیارے بچوں، مدینہ منورہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، جو وہاں پہ نمکین پانی تھا انہیں وہ راس نہ آیا. قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، اس کی ملک میں ایک میٹھا چشمہ تھا پانی کا. وہ اس کی ایک مشق ایک مد کے عوض بیچتا تھا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ چشمہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے تم جنتی چشمہ لے لو. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا گزارا اسی پر ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں اسے بیچ سکوں. جب یہ خبر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی،
انہوں نے یہ پانی کا چشمہ 35,000 درہم میں خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے ان کو جنتی چشمہ عطا فرما رہے تھے، کیا اگر میں یہ چشمہ خرید لوں تو آپ مجھے بھی عطا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کا چشمہ خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں اور ہم اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ ہم اس کی مدد کر سکے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ارشادات۔ وہ ہے ہمارے پیارے بچوں۔ جی عرش بھائی۔ پیارے بچوں، تو ابھی آپ نے دوسرے سیگمنٹ میں سنا، کیا سنا آپ نے؟ جو واقعہ انہوں نے بتایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چشمہ خریدا، اس چشمے کو کیا کیا پھر خرید کر؟ کوئی بتائے گا کیا کیا اس چشمے کو خرید کر؟ کو وقف کر دیا۔ وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس میں جو آپ نے واقعہ میں سنا، اور کیا سنا اس کے تعلق سے؟ آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کچھ آپ بتائیں گے؟ اگر ہم کوئی مسلمان کو مشکل میں دیکھیں اور ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم اس کی پریشانی دور کر سکیں تو ہمیں ضرور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ کہہ دیں، دیکھیں کتنی پیاری چیز بتائی انہوں نے، ماشاء اللہ الکریم۔ تو اسی طریقے دیکھیں کہ ہمارے جو اسلامک ہیروز ہوا کرتے تھے، ہمارے جو اسلامک ہیروز ہیں کتنے پیارے ہوا کرتے تھے، انہیں کتنا خیال ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا اور لوگوں کا۔ یہ بڑے ہی اچھے انداز میں لوگوں کی تکلیفیں دور کیا کرتے تھے، ہے نا۔ آج جو ہمارے اسلامک ہیرو ہیں ان کے ارشادات بھی سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے ان کے ارشادات میں؟ غور سے سننا ہے۔ ہاں، غور سے سننا ہے، کیونکہ آخری میں کیا ہوگا؟ سوالات ہوں گے، اور سوالات کے کیا کرنے پڑیں گے آپ کو؟ جوابات دینے پڑیں گے۔ جوابات دینے پڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا لاتی ہے۔ دل میں کیا لاتی ہے دنیا کی فکر؟ اندھیرا لاتی ہے۔ اور جبکہ آخرت کی فکر روشنی و نور پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے آخرت کی فکر؟ روشنی و نور پیدا کرتی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی جو انتہا ہے، اپنے آپ سے بھی حیا کریں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو حیا کی انتہا یہ ہے، اپنے آپ سے بھی کیا کریں؟ حیا کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں نیک بندوں کی؟ 5 نشانیاں ہیں۔ کیا کریں گے ہم اسے انشاءاللہ الکریم؟ اسے بھی سنتے ہیں۔ پہلا، اچھی صحبت میں رہتا ہوگا۔ کیسا رہتا ہوگا وہ؟ اچھی صحبت میں رہتا ہوگا۔ زبان و شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا، اور یہ تیسرا، دنیا کی نعمت کو وبال اور دینی نعمت کو فضل رب ذوالجلال تصور کرتا ہے۔ اور مزید جو چوتھی نشانی بیان فرمائی ہے، حلال کھانا بھی اس خوف سے پیٹ بھر کر نہیں کھاتا کہ اس میں کہیں حرام نہ ملا ہوا ہو۔ کس خوف سے پیٹ بھر کر نہیں کھاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کہ اس میں حرام نہ ملا کہ اس میں حرام نہ ملا ہوا ہو، اس خوف سے وہ پیٹ بھر کر حلال کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اپنے علاوہ وہ سب مسلمانوں کو نجات یافتہ تصور کرتا اور خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے اپنی ہلاکت کا خطرہ محسوس کرتا۔ کس چیز کا خطرہ محسوس کرتا؟ اپنی ہلاکت کا خطرہ محسوس کرتا۔
پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ماشاء اللہ الکریم نیک بندوں کی 5 نشانیاں ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے، یہ ہمیں اپنے اندر دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو جو انہوں نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں نیک بندوں کی، تو وہ ہمیں اس نشانیوں پر عمل کرنا چاہیے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ پاک نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو. اس کے ذریعے کیا کرو؟ آخرت کی تیاری کرو. اور اللہ پاک نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو. اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ دنیا فانی ہونے والی ہے. دنیا کیا ہونے والی ہے؟ فانی ہونے والی. دنیا فانی ہونے والی ہے اور آخرت رہنے والی ہے. تو کہیں فانی ہونے والی تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے اور باقی رہنے والی سے غافل کر دے. تم فانی ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. کس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے ہمیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ خوف خدا عذاب کے آگے ڈھال اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی ہے. فرماتے ہیں کہ عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی ہے. آئیے وہ سنتے ہیں کون کون سی ہیں وہ 4 اشیاء. پہلی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی فرائض کی ادائیگی میں، یعنی اللہ پاک کی فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے عبادت میں لذت پائی ہے. کس چیز میں پائی ہے عبادت کی لذت؟ اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی. اور دوسری جو بیان فرمائی ہے انہوں نے اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس چیز سے بچنے میں عبادت کی لذت انہوں نے پائی ہے. تیسری جو بیان فرمائی ہے انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں. کس چیز کا حکم دینے میں؟ نیکی کا حکم دینے میں. نیکی کا حکم دینے میں. اور جو چوتھی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ برائی سے منع کرنا پڑے گا. یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، جو بچے برے کام کر رہے ہیں، انہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ برائی سے منع کرنا پڑے گا. برائی سے منع کرنے پڑے گا اور نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی عبادت میں لذت ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پیارے ارشادات. کیا کیا بیان فرمایا انہوں نے بیان فرمایا نیک بندوں کی 5 نشانیاں، ہے نا. نیک بندوں کی کتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں انہوں نے؟ 5 نشانیاں. اس میں سے کوئی ایک بتائیں گے آپ جو ابھی میں نے بیان کی ہیں؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں. نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے. اور کون بتائیں گے کچھ اور؟ جی. حلال بھی پیٹ بھر کے کھانے سے ڈرتا ہے، اس خوف سے کہ تھوڑا سا حرام نہ ملا. ماشاء اللہ الکریم. آگے بڑھتے ہیں. جو اور ہم نے سنا ہے ان کے ارشاد میں کہ عبادت کی لذت کن کن چیزوں میں پائی ہے انہوں نے، جو 4 چیزیں بیان کی ہے اس میں سے کون بتائیں گے؟ حسنین بھائی بتائیں. آپ بتائیں. اللہ پاک کی فرائض ادائیگی. اللہ پاک کی فرائض کی ادائیگی میں. تو یہ پیارے پیارے ہمارے اسلامک ہیرو کے ارشادات ہیں جو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو کریں گے نا انشاءاللہ الکریم؟ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے ارشادات بھی سنے. اچھا مجھے آپ بتائیں گے اسلام کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ.
جی ہم نے پیارے پیارے ارشادات بھی سنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یقیناً یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایکٹیویٹی، جس میں بچوں سے کچھ سوالات بھی ہوں گے. وہ ہے ہمارے پیارے بچوں. تو کون کون ریڈی ہے اس کے لیے؟ ماشاء اللہ، ایکٹیویٹی سن کے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے. تو یہ آپ کو اسکرین پہ کچھ نمبرز دکھ رہے ہوگے. اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی ایک بچہ ادھر آئے گا اور جو نمبر چوز کرے گا وہ نمبر سے اس سے سوالات کیے جائیں گے. جی ریڈی ہو؟ جی. تو کون آنا چاہے گا پہلے؟ جی کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 6. تو آپ سے سوال یہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو کس قدر رویا کرتے تھے؟ سوال کا جواب ایک دم سوچ سمجھ کے دینا ہے. نہیں یاد آ رہا آپ کو؟ کوئی اور بتائیں گے؟ جی عفان بھائی. اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی. جی آپ نے کہا اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں اب دوسرا کون بتائے گا. 4. آپ کا سوال یہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک بندے کی کتنی نشانیاں بیان کی ہے؟ 5. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ. جنت میں ایک درخت لگتا ہے اور درخت ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھوڑا 100 سال تک بھاگے گا تب بھی اس درخت کی چھایا سے نکل نہیں پائے گا. تو ایک بار پھر سے بول دیجئے سبحان اللہ. اب کون نمبر سلیکٹ کریں گے؟ 5. جی آیان بھائی، 5 نمبر انہوں نے چوز کیا ہے. آڈ میں سے اس 5 نمبر کے پیچھے کا سوال آپ انہیں بتا دیں. جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے چشمہ کس چیز کے بدلے میں خرید کر صدقہ فرمایا تھا؟ درہم. اب کون بتائیں گے؟ جی عفان بھائی. 35,000 درہم. نہیں. جی جنت کے چشمے کے بدلے سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین، اب ہمارا پروگرام پہنچا ہے اختتام پر. ہم آپ سے پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. جب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خوب خیال رکھیں اور دیکھتے اور دکھاتے رہیے ایف جے این چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے.